अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, तो शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। कमरे में मदम रोशनी थी और इशल थक कर सोफे पर बैठी और रहान को देख रही थी जो फर्श पर बैठा खिलौनों से खेल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले उसने जो थप्पड़ खाया था उसका निशान उसके गोरे गाल पर अब भी हल्का सा नुमाया था, मगर वो अब भी वही मासूमाना हरकतें कर रहा था। इशल ने एक लंबी आ भरी और ब्रश हाथ में लिए उसके पास ज़मीन पर बैठ गई। तुम्हें पता है भालू, तुम बहुत बदतमीज़ हो, उसने ओरहान के बिखरे बालों में आहिस्ता से ब्रश फेरते हुए कहा। अगर तुम ठीक होते ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ करती, पर क्या करूं, तुम्हारी ये खाली आंखें देखकर गुस्सा ही नहीं रहता। और हार ने एक लम्हे के लिए अपना हाथ रोका। उसके सीने में एक तड़प सी थी। वो खाली आंखें नहीं थी, वो तो इंतकाम की आग में जलती आंखें थी जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से नकाब पहना रखा था। इशल उसके बालों को संवारते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोलती रही। मेरी माँ कहती है कि जो लोग बोल नहीं पाते अल्लाह उनकी हिफाजत खुद करता है। शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत है और तुम्हें एक सहारे की। काश तुम जान पाते कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे गिर्द कितना गहराल बुन रहे हैं। और हान के कान खड़े हो गए। उसने शरारत के अंदाज में एक गुड़िया उठाई और उसे हवा में लहराते हुए इशल के चेहरे के करीब लाया। बेबी डॉल, प्यारी बेबी डॉल, वो हंसते हुए बोला, मगर उसकी नज़रें इशल की आंखों में गड़ी थी। इशल ने मुस्कुराकर गुड़िया उसके हाथ से ली, लेकिन उसी लम्हे उसकी नज़र ओरहान के दूसरे हाथ पर पड़ी जो फर्श पर मजबूती से जमा जमा हुआ था। उसके हाथ की रगें तन गई थी और गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि जैसे वो किसी चीज़ को कुचलने की ताकत रखता हो। ये किसी ज़हनी तवाज़न खोए हुए इंसान की ढीली ढाली गिरफ्त नहीं थी। इशल की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। उसने गौर से ओरहान के चेहरे को देखा और हान ने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका ली और दोबारा गुड़िया से खेलने लगा। लेकिन इस बार इशल का शक जाग चुका था। और हान, उसने धीमी आवाज़ में पुकारा और हान ने जवाब न दिया। वो एक बुलाक को दूसरे बुलाक पर रखकर गिराने में मगन रहा। इशल ने झुककर उसके कान के पास सरगोशी की। अगर तुम नाटक कर रहे हो ना तो याद रखना, इशल को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। और हान का दिल ज़ोर से धड़का, मगर वो साकत रहा। उसे अंदाज़ा भी था कि ये गरीब लड़की जितनी मजबूर है उतनी ही बाखबर भी। उसे अब अपना खेल मज़ीद एहतियात से खेलना था। बेटा, तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? हफ्ते हफ्ते बाद घर आती हो और चंद लम्हे गुजार कर वापस चली जाती हो, इशल की माँ ने तशवीश से कहा। तो इशल ने उनकी तरफ देखा और पास आकर बैठ गई। माँ, ये नौकरी मेरे लिए बहुत बेहतर है। मैं इज़्ज़त से एक जगह रहती हूँ, उस छोटे बच्चे के साथ मुझे परेशानी नहीं है। उसने समझाने वाले अंदाज में अपनी माँ का हाथ थाम कर कहा। मैं तुम्हें जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे अब्बा को क्या जवाब दूँ? वो आए दिन पूछते हैं कि तुम आखिर होती कहाँ हो। वो ज़िद करते हैं कि मैं खुद जाकर तुम्हें देखूं। वो अफसुर्दगी से बोली। मैं नहीं समझाती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ। इशल कहकर अपने बाप के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही वो चारपाई पर लेटे थे। इशल को देखते ही उन्होंने हाथ के इशारे से पास बुलाया। वो आंखों में आंसू लिए उनके पास बैठ गई। बाबा, आप क्यों मेरी फ़िक्र करते हैं? आपको मुझ पर यकीन है ना कि आपकी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती? उसने बद से बाप का हाथ थामा। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मोहल्ले वालों को जवाब देना अब मेरे बस में नहीं है। वो मुझे नहीं, तुम्हारी माँ को सुनाते हैं। आखिर कब तक वो उनका सामना करेगी? फारूक साहब थके हारे अंदाज में बोले। बाबा, लोगों का काम है बातें बनाना, हम उनका मुंह बंद नहीं कर सकते। आप बेफिक्र रहें, जैसे ही आपके ऑपरेशन के पैसे जमा होंगे मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। ईशल ने मुस्कुराकर तसल्ली दी और बातें करने लगी। ईशल ने घर में बताया हुआ था कि 10-12 साल के बच्चे की केयर टेकर है, जिसकी देखभाल के लिए उसे वही रहना पड़ता है। फारूक साहब को दिल का आर्जा था और दिल घर में कोई कमाने वाला भाई न था, इसीलिए ईशल को बाहर निकलना पड़ा। बेटा, खाना खा लो। उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। क्या बाबा ने खाना खा लिया? ईशल ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, उन्होंने खा लिया है और दवाई भी दे दी है। अब तुम जल्दी से खाओ, कुछ देर वालिदैन के साथ वक्त गुजारने के बाद। ईशल अपना बैग उठाया। अच्छा अम्मा, अब मुझे इजाज़त दें, मैं जल्दी वापस आऊँगी। इतनी जल्दी जा रही हो? उसकी माँ ने पूछा। हाँ माँ, भालू की दवाई का वक्त हो गया है, मेरे अलावा उसे कोई नहीं देखता। वो बैग में अपना मोबाइल रखती बोली। कैसे माँ बाप हैं उस बच्चे के, किसी इंसान के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? माँ की बात सुनकर ईशल के कदम रुके। उसने पलट कर देखा। अगर उन्हें पता चल जाता कि वो भालू कोई बच्चा नहीं बल्कि 28 से 29 साल का जवान मर्द और हान है, तो यकीनन उसकी खैर न थी। इशल के लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट आई, जिसे छुपाते हुए वो बाहर निकल गई। जैसे ही इशल और हान खानजादा के महल नुमा घर में दाखिल हुई, चीखों पुकार की आवाज़ें उसके कानों में गूंजी। वो भागती हुई और हान के कमरे की तरफ गई। वहाँ खड़े मुलाज़मीन को नजर वो और हान की तरफ बढ़ी। इशल को देखती और हान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। गंदे गंदे हैं ये लोग, मुझे मारा।
वो रोते हुए मुलाजिमीन की तरफ इशारा कर रहा था और हान का यूं इशल को सीने से लगाना अब आम बात थी। वो जब भी डरता उसे इसी तरह इशल की पनाह लेता, जहाँ तक कि रात को डर कर उठता तो इशल के पास आकर लेट जाता। इशल उससे खुद से दूर ना कर पाती, क्योंकि दूर करने पर वो चीखने लगता और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। इशल ने उसके गिर्द हिसार बांधा और बालों में हाथ फेरते हुए गुस्से से मुलाजमीन को देखा। किसने हाथ लगाया इसे? वो अपना गुस्सा जब्त करती बोली, तुम इसकी केयर टेकर हो, माँ बनने की कोशिश मत करो। एक मुलाजिम ने उसे औकात याद दिलाई। बड़ी बेगम ने कहा है कि इसे ये दवाइयाँ दी जाएं, मगर ये खा नहीं रहा। दूसरे मुलाजिम ने कहा। इशल ने लब भींच लिए, मैं जानती हूँ कि मैं इसकी केयर टेकर हूँ, लेकिन जब माँ अपना फ़र्ज़ भूल जाए तो मुलाजमों को अपना हक जताना पड़ता है, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। वो भी दूबदू जवाब दे गई, ए लड़की, तुम्हारी ज़बान ज़्यादा चल रही है। और हान की माँ कमरे में दाखिल हुई। गंदी गंदी, ये भी गंदी। और हान ने अपनी माँ की तरफ इशारा करके बच्चों की तरह कहा, और हान, बुरी बात ऐसे नहीं कहते। इशल ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे खामोश करवाया। माफ़ कीजिएगा मैडम, लेकिन ये दवाइयाँ और की नहीं हैं। सर इमरान ने मुझे जो दवाइयाँ दी हैं मैं सिर्फ वही दूंगी। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि कोई और दवाई इसे ना दी जाए। वो सर झुकाकर एहतराम से बोली। बड़ी बेगम ने हैरत से पूछा, क्या इमरान ने ऐसा कहा था? जी हाँ, इसीलिए मैंने वो दवाइयाँ वापस भिजवा दी थी। इशल ने सर झुकाकर जवाब दिया। बड़ी बेगम उसे एक जताती हुई नज़र से देखकर बाहर निकल गई। उनके पीछे मुलाजमीन भी चले गए। और हान, तुम्हें कितनी बार कहा है मम्मा को ऐसे नहीं बोलते, माँ कभी गंदी नहीं होती। इशल ने उसे थोड़ा डांटते हुए खुद दूर किया। वो मेरी मम्मा नहीं है, गंदी है गंदी। और हान बच्चों की तरह उंगलियां उलझाते हुए बोला। इशल ने अपना सर पीट लिया। वो जानती थी कि इस मामले में बहस फजूल है, क्योंकि औरहान फ़ौरन चिढ़ जाता था। उसने बात वहीं ख़त्म की और दोबारा उसके साथ खेलने में मगन हो गई। दूसरी तरफ महल के एक बंद कमरे में साजिशों के जाल बुने जा रहे थे। इमरान ने मना कर दिया है दवाइयाँ देने से। वो कमरे में इधर उधर टहलती हुई गुस्से से बोली, हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, तुम चुप से दवाइयाँ बदल देना। उसके साथी ने मशवरा दिया। मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो लड़की इतनी होशियार है कि औरहान की दवाइयाँ अपने बैग में डालकर घूमती है, और वो बैग हर वक्त उसके पास होता है। वो एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली, बेफिक्र रहो, इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे हम। वो लड़की माँ बनने की कोशिश कर रही है ना, बस हमें इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है और उसे उसकी औकात याद दिलानी है कि वो महज एक केयर टेकर है। हम उसके साथ ऐसा खेल खेलेंगे कि वो चाह कर भी कुछ नहीं रोक पाएगी। वो शख्स अपनी जगह से उठा और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, इंतज़ार करो, बस सही वक्त का इंतज़ार। हम भी देखते हैं कि औरहान कब तक जिंदा रहता है। वो दिन करीब है जब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा और उसकी सारी जायदाद पर सिर्फ हमारा हक होगा। दोनों के चेहरों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। कैसा है मेरा बेटा? इमरान साहब कमरे में दाखिल हुए और हान के पास आकर उसके बालों में हाथ फेरा, और हान फ़ौरन उनके सीने से लग गए। इमरान साहब से मिलते वक्त और हान के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट हुआ करती थी। इशल भी ये देखकर बेफिक्र हो जाती थी कि चलो कोई तो है जिसके साथ और हान खुश रहता है। इमरान साहब ने इशल की तरफ देखा। इशल, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? जी बिल्कुल, इशल ने सर हिलाया और बाहर निकलने लगी। नहीं नहीं, मेरे साथ रहो। और हान फ़ौरन उठकर इशल की तरफ भागा और उसका हाथ थाम लिया। और हान, आपके चचा आए हैं ना, आपको उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। इशल ने उसे प्यार से समझाया। नहीं चचा, तुम दोनों साथ आइए। और हान बजीद था। इशल ने इमरान साहब की तरफ देखा तो वो मुस्कुराए। कोई मसला नहीं, तुम भी बैठ जाओ, मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन है। इशल उनके साथ बैठ गई। इमरान साहब ने औरहान से प्यार करते हुए कहा, बहुत अच्छी दोस्त मिल गई है तुम्हें तो। हाँ, कल हम पार्क चलेंगे, ठीक है? वो कुछ सोचने वाले अंदाज में चुटकी बजाकर बोले, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। औरहान ने कहकर फ़ौरन इशल के कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ झुका। इशल उसके अचानक करीब आने पर हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और हान मासूमियत से आंखें पटपटाता उसे देखने लगा। और हान, मैं आपके लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। इशल ने शर्मिंदगी छुपाते हुए कहा और वहाँ से निकल गई। रुको। और हान ने रोनी सूरत बनाई, फिर चचा की तरफ देखकर बोला, गंदी, ये भी गंदी। और हान, वो गंदी नहीं है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए, वो तुम्हारी केयर टेकर है, इस तरह इसके करीब जाना उसे अच्छा नहीं लगता। इमरान साहब ने उसे समझाया, क्या इसे अच्छा नहीं लगता? और हान ने सोचती हुई नज़रों से उन्हें देखा। हाँ, किसी भी लड़के को ये नहीं पसंद होता कि कोई उसके इतना करीब आए। वो समझाने वाले अंदाज में बोले, लेकिन वो तो मुझे भालू कहती है, मैं उसका भालू हूँ, लड़का नहीं। वो झूठी है, झूठी। और हान का लहजा बता रहा था कि वो अभी इशल से नाराज़ हो गया है। इमरान साहब मुस्कुराए और नफ़ी में सर हिलाते उसके साथ खेलने लगे। कुछ देर बाद इमरान साहब शगुफ्ता बेगम यानी बड़ी बेगम के कमरे में आए। कैसी हैं आप भाभी? वो कमरे में दाखिल होते हुए बोले। मैं ठीक हूँ, आए भाई। शगुफ्ता बेगम ने किताब एक तरफ रखी और सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया। नहीं, मैं बैठने नहीं आया, बस आपको और हान को देखने आया था।
orhan پہلے سے تو بہتر لگ رہا ہے مگر اس کی حالت میں سدھار نہیں آ رہا۔ عمران صاحب نے افسردگی سے کہا، ایشل نے بتایا کہ آپ نے اس کی دوائیاں تبدیل کی ہیں؟ شگفتہ بیگم نے سر جھکا لیا۔ کیا آپ کو اعتراض ہے بھابھی؟ وہ حیرت سے شگفتہ بیگم کو دیکھ کر بولے، نہیں بھائی، مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہے اس پر۔ وہ فوراً بولی، نہیں بھابھی، مجھ سے زیادہ حق تو آپ کا ہے اس پر۔ اگر آپ کو میری دی ہوئی دوائیاں ٹھیک نہیں لگی تو آپ جو چاہیں دے سکتی ہیں، لیکن میں نے وہ شہر کے بہترین ڈاکٹر سے پوچھ کر دی تھی۔ عمران صاحب نے کہا تو شگفتہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا۔ عمران صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گئے شگفتہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنے مرحوم شوہر کی تصویر اٹھائی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو مجھے جہاں تنہا چھوڑ کر جانے کی؟ ان کے لب تھر تھرائے۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جب تک اورحان مجھے اپنی ماں نہیں مان لیتا آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کہاں گیا آپ کا وعدہ؟ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تصویر پر گرے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں اورحان کی نفرت اور گھر کی سازشوں نے اندر سے توڑ دیا تھا۔ انہوں نے ایک سر دابری آنسو صاف کی اور تصویر ایک طرف رکھ کر تھکی ہاری بستر پر گر گئی۔ عمران کچھ کہنے کے لیے واپس آئے تھے، وہاں سے چلے گئے تھے۔ شگفتہ بیگم نے مسکرا کر اپنا چہرہ صاف کیا اور دروازے کی طرف دیکھا تھا اور پھر اٹھ کر اپنا دوپٹہ ایک سائڈ طرف پھینکتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ ہر طرف سازشیں ہی سازشیں تھی، کون کس کا تھا کسی کو بھی نامعلوم تھا۔ اورحان ان سب کے درمیان محض ایک کھلونا تھا جس کا ہر کوئی استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹی سو رہی تھی اور کھڑکی سے اندر آتی چاند کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ ہر فکر سے بے نیاز چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت جائے نیند کی گہری وادیوں میں اتری ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی ہے جو بہت سنجیدہ اور محبت بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ بہت حسین ہو تم۔ اب میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں؟ بہت مجبور ہوں، تمہیں نہیں بتا سکتا۔ وہ اس کے قریب ٹیبل پر بیٹھا اور اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کر کے خوشی میں بولا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر ڈالی، پھر واپس ایشل کے چہرے کو دیکھا اور مسکرایا۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا، وہاں سے خفیہ فائل نکالی اور اس میں موجود تصویروں کو دیکھنے لگا۔ اس نے عمران صاحب کی تصویر نکال کر الگ رکھی اور باقیوں کو دیکھنے لگا۔ آخر وہ کون ہے؟ وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اب تو اسے اورحان خانزادہ کا فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن وہ اب تک خاموش کیوں ہے؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا۔ فائل ہاتھ میں لیے وہ گیلری کی طرف بڑھا اور چاند کو تکنے لگا۔ ایسا کیا ہے جو آنکھوں سے مخفی ہے؟ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر سوئی ہوئی ایشل کو دیکھا۔ تم مجھے میرے مقصد سے ہٹا رہے ہو لڑکی، اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنے مقصد کو نہیں بھول سکتا، مجھے حقیقت کا پتہ کرنا ہے اور تم مجھے نہیں روک سکتی۔ اس نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو چھوئے، لیکن اگلے ہی پل اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور فائل واپس الماری میں رکھ کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ صبح جب ایشل کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر بیڈ پر سوتے پر پڑی۔ وہ مسکرائی اور انگڑائی لیتی ہوئی واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اورحان اٹھ چکا تھا اور بلاکس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اٹھو اورحان، اٹھ کر فریش ہو جاؤ، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں، ایشل نے مسکرا کر کہا۔ ادھر آؤ، اورحان نے غصے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ ایشل حیرت سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ جب چچا گھر آئے تو تم نے مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا تمہیں میرا چھونا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ ایشل نے اپنے لب بھینچے۔ وہ جانتی تھی کہ عمران صاحب نے کس غرض سے یہ کہا ہوگا۔ اس نے پیار سے کہا، صحیح کہا تمہارے چچا نے، مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم یوں اچانک مجھے چھوتے ہو، لیکن تم مجھے چھو سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ اس نے اورحان کے بال بگاڑے تو اورحان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک ابھری۔ ایشل ٹھٹک گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، جس طریقے سے تمہاری آنکھوں میں یہ چمک آتی ہے اور چہرے پر سنجیدگی، وہ مجھے حیران کر دیتی ہے، لیکن خیر تم تو میرے چھوٹے سے بھالو ہو، تم مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ کہہ اٹھی، اور ہاں آج ہم نے پارک بھی جانا ہے، اس نے چٹکی بجا کر کہا۔ نہیں، میں نے کہیں نہیں جانا۔ اورحان فوراً نفی میں سر ہلاتا واش روم کی طرف بھاگ گیا۔ ایشل نے اس کے کپڑے واش روم سے باہر رکھے اور خود کمرے سے باہر نکل آئی۔ لڑکی، عمران بھائی نے کہا ہے کہ ان دوائیوں کی جگہ اورحان کو دوائیاں دینی ہیں۔ شگفتہ بیگم نے ایشل کو کچن سے نکلتے دیکھ کر کہا۔ ایشل نے حیرت سے دوائیوں کی شیشی دیکھی۔ لیکن میڈم، کل سر نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں، جب وہ کل میرے کمرے میں آئے تھے تو انہوں نے مجھے یہ دیں، وہ جلدی میں تھے اس لیے تم سے بات نہیں کر سکے، شگفتہ بیگم نے سختی سے کہا۔ ایشل نے دوائیاں لے کر غور سے دیکھنا شروع کی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں دوائیاں دیکھنے کے لیے نہیں کہا، جتنا کہا اتنا کرو۔ یہ دوائیاں آج وقت پر اورحان کو دینی ہیں، اور اگر تم نے کوتاہی کی تو میں تمہیں یہاں سے فارغ کر دوں گی۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایشل اچکائے اورحان کے پاس چلی گئی۔ دوسری طرف شگفتہ بیگم نے ایک نمبر ڈائل کیا، ان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ تمہارے کہنے پر میں نے وہ دوائیاں اورحان کو دے دی ہیں، وہ فون پر دھیمے لہجے میں بولی اور پھر رابطہ منقطع کر کے بیڈ پر ڈھیر ہو گئیں۔
ईशल कमरे में वापस आई तो अरहान अभी तक नहा रहा था। उसने नाश्ता मेज़ पर रखा और इन नई दवाइयों को देखने लगी जो शगुफ्ता बेगम ने दी थी। उसने अपना मोबाइल उठाया और इंटरनेट पर उन दवाइयों के बारे में सर्च करने लगी। जैसे जैसे वो उनके असरात के बारे में जान रही थी, उसकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थीं। एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो दहल कर रह गई। वो जानती थी कि शगुफ्ता बेगम और अरहान की सगी माँ नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनके दिल में इस कदर ज़हर भरा हुआ है। अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी औलाद तो नहीं दी, लेकिन कम से कम जो मिली है उसका ख्याल करना चाहिए। इशल ने गुस्से से वो दवाइयाँ कचरे में फेंक दी। मुझे इमरान साहब से बात करनी होगी और बताना होगा कि शगुफ्ता बेगम क्या कर रही हैं। वो गुस्से में भरी एक तरफ बैठकर और अरहान के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही औरहान बाहर आया, उसने खामोशी से उसे नाश्ता करवाया। वो इस कदर सोचों में गुम थी कि औरहान के बार बार पुकारने पर भी उसे होश ना आया। मुझे पार्क ले चले। अचानक औरहान उसके बिल्कुल करीब आकर बोला तो इशल हड़बड़ा गई। वो जैसे ही पलटी, उसका सर औरहान के चौड़े सीने से टकराया। इससे पहले कि वो तवाज़ुन खोकर गिरती, औरहान ने उसे मजबूती से थाम लिया। अचानक दोनों की नज़रों का तसादम हुआ। इशल औरहान की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई और वो हैरत से आंखें फैलाई उसे देखने लगी। वो फ़ौरन उससे दूर हुई और खुद को संभाला। भालू, तुम्हें कितनी बार कहा है कि यूँ अचानक मेरे करीब ना आया करो। उसने अपनी घबराहट का गुस्सा औरहान पर निकाल दिया। मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात नहीं सुन रही। तुम गंदी। और अरहान नाराज़ होकर बिस्तर पर जा बैठा। इशल ने अपना गुस्सा ज़ब्त किया और उसके पास जाकर बैठ के, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ध्यान कहीं और था। बोलो क्या हुआ? वो बच्चों की तरह उसे पुचकारते हुए बोली, मुझे पार्क जाना है। उसने चेहरा दूसरी तरफ फेर कर कहा, मेरी तरफ देखो फिर चलेंगे। इशल ने कहा तो अरहान ने उसकी आंखों में झांका, मगर अगले ही पल इशल ने अपनी नज़रें चुरा ली। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि वो एक सेकंड भी ना देख सकी। वो उठी और ठीक करने लगी। तुमने कहा था मेरी तरफ देखोगी, लेकिन तुमने तो देखा ही नहीं। और हान ने मुंह बसुर कर कहा। ईशा ने उसके बाल बिगाड़े और मुस्कुरा कर बोली, मैंने देख लिया है, तरफ बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। क्या मैं सच में अच्छा हूँ? और हान ने खुश दिली से पूछा। ईशल कुछ लम्हे खामोश रही। उसे अपनी धड़कनें तेज होती महसूस हुई। वो खामोशी से उसे साथ लिए कमरे से बाहर निकल आई और घर से बाहर निकलती चली गई। मुझे आसानी है। पार्क के बाहर आइसक्रीम देकर और हान ने जिद की। और हान, सर्दी का तो मेडिसिन भी खाते हो, आइसक्रीम ठीक नहीं है, चलो पार्क चलते हैं। वो समझाने वाले अंदाज में बोली, नहीं मुझे खानी है। वो जिद पर अड़ गया। मैंने कह दिया ना कि तुम नहीं खाओगे तो बस नहीं खाओगे। ईशल ने उसे डांटा। तुम मुझे डांट रही हो, तुम गंदी हो। हान धीमी आवाज़ में घुर्रा कर बोला। मैं डांट नहीं रही, समझा रही हूँ कि बीमार पड़ जाओगे। ईशल ने उसे पुचका। थोड़ा नरम हुआ। अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पर आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। उसने बच्चों की तरह गुड़िया का हाथ मरोड़ कर कहा। ईशल को उसकी मासूमियत पर प्यार टूट कर प्यार आया। अच्छा बोलो क्या शर्त है? और हान ने इधर उधर देखा। सामने एक हाल में ढोल बज रहे थे। वहाँ क्या हो रहा है? उसने उंगली से इशारा किया। वहाँ शादी हो रही है, क्या तुम्हें वहाँ जाना है? ईशल ने पूछा। और हान की बात सुनकर ईशल को लगा जैसे जमीन पांव तले से निकल गई हो। ठीक है, तुमसे शादी करनी है। ईशल का दिमाग घूम गया था। उसने गुस्से से और हाथ पकड़ा और उसे पार्क ले जाने के बजाय वापस घर की तरफ घसीटने लगी। मुझे पार्क में शादी करनी है, वो गुर्राया था। लेकिन अब ईशल उसकी सुन कहाँ रही थी। वो खामोशी से उसे खींचती अपने लिए जा रही थी। वो घर में दाखिल होते ही सीधा उसके साथ उसके कमरे में गई थी। तुम समझते खुद को? तुमने मुझसे शादी करनी है, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। कमरे में पहुंचकर ईशल ने गुस्से से उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाया और हान ने मासूमियत से आंखें पटाई। ईशल ने उसकी आंखों में झांका तो उसे वहां सिवाय वीरानी के कुछ नजर न आया। उसने गुस्से से हाथ नीचे कर लिया और सर पकड़ कर बैठ गई। कहाँ फंस गई है ईशल तू? काश मैं मजबूर ना होती। वो अपना समय गिराए रोने लगी और हान उसके करीब आकर नरमी से उसके आंसू साफ करने लगा। तुम रो क्यों रही हो? तुम करते हो मुझे इतना। बालू, तुम जल्द को जाओ ना। ईशल ने पहली बार खुद और हान का हाथ पकड़ा और हान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गहरी संजीदगी आई जो ईशल ने उसकी, मगर अगले ही पल वो फौरन उठी और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे और हान ने अपना सर सोफे की पुश्त पर गिराया और खाली नज़रों से छत को घूर। उसके जहन में ईशल के आंसू और उसकी अपनी मजबूरियों का तूफान बपा था। हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? शगुफ्ता बेगम ने कमरे का दरवाज़ा खोल हैरत से पूछा। मैं कुछ वक्त आपके साथ गुजारना चाहता हूँ माँ। और हान कमरे में दाखिल हुआ और सोफे पर ढेर हो गया। शगुफ्ता बेगम फिक्रमंदी से उसके पास बैठी और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। सब ठहना? हाँ माँ, सब ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हकीकत सामने कैसे। अपने इस नाटक में मैं ईशल को भी तकलीफ दे रहा हूँ। और हान ने दुखी लहजे में कहा, तुम्हें नहीं कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो? वो दवाइयाँ जो थी क्या ईशल ने तुम्हें खिलाई? शगुफ्ता बेगम ने पूछा। और हान ने नफ़ी में सर हिलाई। उसने वो दवाइयाँ डस्टबिन में फेंक दी। इसका मतलब साफ है कि वो हमारे गद्दारों नहीं मिली हुई।
اور یہی وجہ ہے کہ میں اسے اب مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھو بیٹا، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے، کیا پتہ وہ جان تم اسے دیکھ رہے ہو، اسی لیے اس نے وہ دوائیاں پھینک دی ہوں۔ جس طرح وہ تمہارے چاچا کی ہر بات مانتی ہے، مجھے لگتا کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ انہوں نے فکر مندی سے کہا، ماں، چاچا میرے ساتھ کبھی برا نہیں کہا، وہ تو بابا کی جان تھے، بابا ان کی ہر بات مانتے تھے، مجھے ان پر شک نہیں ہے۔ فرحان نے پختہ یقین سے کہا، یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے شک کے دائرے میں نہیں آتے، لیکن بیٹا، کسی پر اندھا یقین کرنا ٹھیک نہیں۔ ہم ایک بار مات کھا چکے ہیں، اب دوبارہ منہ کے بل نہیں گرنا چاہتے، شگفتہ بیگم نے سمجھایا۔ اور فرحان نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما، ماں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اشل کا نکاح کروا دیں، غداروں کے ساتھ ملی بھی ہوئی مجھے اتنی ہی عزیز رہے گی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ شگفتہ بیگم سے اپنا ہاتھ پایا، پہلے نہ ہو گیا ہوں، اب اور اتنا تو کر ہی سکتی۔ اور فرحان نے التجا کی، شگفتہ آنکھوں میں نمی آ گئی، ہم ہر طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اپنا کون ہے اور دشمن کون۔ آپ نے ان سے بات کی تھی؟ اور فرحان نے پوچھا، ہاں، جب تک مجھے لگتا ہے وہ ان سب میں شامل نہیں ہے۔ اور فرحان مسکرایا، ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ کسی پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور اب اتنے یقین گواہی دے رہی ہیں۔ خیر، میرا اور اشل کا کل نکاح ہو جانا چاہیے ماں۔ اور فرحان اٹھا، اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شگفتہ بیگم نے صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں اور وہ کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا جب وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ رات کا وقت بیگم اپنے مرحوم شوہر شاہ نواز خانزادہ کی تصویر کر زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اورحان مجھے ماں نہیں کر لیتا، آپ میرا ساتھ دیں گے۔ آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، اللہ نے مجھے عقد نہیں دی، لیکن میں نے اورحان کو ہمیشہ اپنا بیٹا مانا۔ آپ نے اس کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، مگر وہ تو مجھے نہیں کرتا، اب میرے جینے کا کیا مقصد؟ وہ اٹھی اور بے آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر آئی اور ٹیرس کی طرف۔ اورحان جو کسی کام سے کمرے سے باہر نکلا تھا، شاید اس کی سوتیلی ماں نے اس کی جان عشق کی تھی، اور ایسے لگا کہ وہ اپنی ساتھی سے ملنے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے، لیکن ٹیرس پر کوئی نہیں تھا۔ شگفتہ چھت کے کنارے پر کھڑی تھی، شہر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، آپ مجھے تنہا چھوڑ دیا، اور فرحان جب بھی ٹھیک ہوگا وہ کبھی بھی مجھے اپنی نہیں مانے گا، اور آپ بھی نہیں ہوں گے حوصلہ دے، میں یہ دن دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ روتی ہوئی بولی تھی، پہلے کہ وہ نیچے چھلانگ لگاتی، اور فرحان نے بجلی کی سے انہیں پیچھے کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لی۔ شگفتہ حیرت سے اور فرحان کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا کرنے جا رہی تھی اماں؟ اور فرحان کی آواز بھرا گئی تھی زندگی پہلی بار اسے ماں پکارتے سن کر۔ شگفتہ کی ہچکیاں، مجھے معاف کر دے ماں، مجھے لگا تھا کہ آپ بھی دوسری سوتیلی ماں جیسی ہیں، پر میں غلط تھا۔ اور فرحان نے ان کے معاف کیے۔ ماں، میں جانتا ہوں بابا کا جانا ناقابل برداشت ہے، پر ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ وہ ساز میں بولا، تم ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ہو؟ شگفتہ بیگم نے اس کے چہرے کو بھر کر پوچھا۔ ہاں ماں، میں ٹھیک، لیکن یہ راز صرف آپ تک رہنا چاہیے۔ جب تک میں بابا کے کو نہیں پکڑ دیتا، میں چین سے نہ اٹھوں گا، اس بیگم کے گرد حصار تنگ کرتے ہوئے کہا، اور انہیں کمرے میں لے گیا جہاں وہ انہیں سمجھانے کے بعد واپس اپنے آ گیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا۔ اشل نے ہمیشہ کی طرح پہلے اور فرحان کو ناشتہ کروایا۔ آج اپنے والدین سے ملنے جانے کا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگا، شگفتہ بیگم نے اسے آواز دی، اشل، کہاں جا رہی ہو؟ اشل نے حیرت سے دیکھا۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں، ان سے۔ اس نے سر جھکا کر جواب دیا، میں اور آج تمہارے ساتھ چلیں گے۔ شگفتہ بیگم کا فیصلہ اٹل تھا۔ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں چلیں، اس نے فوراً دیا۔ شگفتہ بیگم نے سے پوچھا، آخر کیوں؟ دیکھیں میڈم، میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اشل لب کاٹنے لگی، لگتا ہے کہ تمہارا گھر چھوٹا ہے تو اس کی فکر مت کرو، ہم ہاتھ لے لیں گے، بس آج ہم تمہارے جائیں گے۔ انہوں نے اشل کی نہ سنی اور کمرے میں چلی گئی۔ اشل سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کی پریشانی اور فرحان بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ اشل دل ہی دل میں سوچی، اگر اماں نے دیکھا کہ اورحان بچہ نہیں کہ ایک جوان مرد ہے تو وہ مجھے یہ نوکری کبھی نہیں کرنے، میں انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی۔ اسی عمران صاحب وہاں داخل ہوئے۔ اشل نے شکر کا لیا اور ان کی طرف میڈم کہہ رہی ہیں کہ وہ اورحان کو لے کر جائیں گی، آپ انہیں سمجھائیں، اگر میرے والدین کو پتا کہ اورحان ایک جوان مرد ہے تو وہ مجھے کام پر نہیں آنے، پلیز انہیں منع کریں۔ وہ منت بھرے میں بولی۔ عمران صاحب نے اشل کے سر پر ہاتھ رکھا، تم فکر نہ بات کرتا ہوں۔ وہ شگفتہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں شگفتہ بیگم کی تیاری کر رہی تھی۔ بھابی، کہاں جا رہی آپ؟ عمران صاحب نے شگفتہ بیگم نے دوپٹہ دھرے ہوئے کہا،
بھائی جلدی خیر تو ہے؟ بس ادھر سے گزر رہا تو سوچا ملتا چلوں۔ آپ عشل کا آ رہی ہیں، کوئی خاص کام ہے؟ شگفتہ بیگم نے سے انہیں دیکھا۔ ہاں بہت کام ہے، جانتے ہیں کہ اورحان اب بچ نہیں رہا اور نہ ہی عشل بچی ہے۔ بے شک ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ رہتے تو کمرے میں ہیں۔ نہیں چاہتی کہ وہ بنا کسی رشتے کے یوں ساتھ رہیں۔ جب تک اورحان نہیں ہو جاتا تب تک عشل اورحان میں رہے گی، جب ہو جائے گا تو وہ اسے معاوضہ دے کر عشل نے یہ سنا تو لگا اسے شگفتہ بیگم کی سوچ پر غصہ لگا کہ وہ کتنی آسانی سے ایک لڑکی زندگی میں طلاق دینے کا فیصلہ کر رہی تھی۔ غصے کو ضبط کرتی ہوئے سال میں آ کر بیٹھ گئی۔ اندر عمران صاحب حیران تھے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ نہ ہم اس لڑکی کا پس منظر جانا کچھ اورحان کا نکاح یوں ہی کسی سے کروا دیں گی؟ جان پہچان بعد میں ہوتی رہے گی، کام ضروری ہے۔ دو ٹوک جواب دے کر باہر نکل آئیں۔ اورحان، انہوں نے آواز دی۔ اورحان کھلونے ہاتھ میں لیے آیا۔ گندی گندی، وہ انہیں دیکھ کر بڑبڑایا اور عشل کے پاس بیٹھ گیا۔ عشل کا دل کے ایک زوردار تھپڑ اس پر رسید کرے، مگر وہ خاموش رہی اور کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر میں وہ کے گھر پہنچ گئے۔ عشل کو ڈر تھا کہ اس کی ماں ہنگامہ کھڑا کر دیں گی، لیکن حیرت ہوئی کہ استاد فاروق صاحب ڈرائنگ ہال میں بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ شگفتہ بیگم نے ان سے سلام دعا کر ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ جیسا کہ میرا ملازم صبح آپ کو سب سمجھا چکا ہے، امید ہے یہ اعتراض نہیں ہوگا۔ شگفتہ بیگم بات سن کر عشل نے حیرت دیکھا۔ مجھے عشل سے بات کرنی ہے، عشل کی ماں نے کہا اور اس کمرے میں لے گئیں۔ تم نے کہا تھا وہ چھوٹا ہے، کہاں سے وہ تمہیں بچہ لگ رہا ہے؟ ماں نے غصے سے پوچھا۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اگر سچ بتاتی تو آپ مجھے روک دیتی اور پھر آپ 12 لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا۔ عشل نے سر جھکا لیا۔ جو ہوا سو ہوا، وہ چاہتی ہے کہ تم ان کے بیٹے سے نکاح کرو، بڑی بات کیا ہوگی کہ تم سب سے بڑے بزنس مین کی بھی بنو گی۔ اماں، وہ تھا اب نہیں ہے، عشل نے ٹوکا۔ میں جانتی ہوں، لیکن اب بھی سب کچھ ویسا۔ نکاح خواہ آ رہا خاموشی سے نکاح کر۔ اماں میں نکاح نہیں کر، پھر آپ لوگوں کا خیال کون رکھے گا؟ وہ فکر مندی سے۔ تمہیں فکر کرنے کی نہیں ہے انہوں نے کہ وہ تمہارے آپریشن بھی کروائیں گے اور ہر مہینے تمہاری تنخواہ ہمیں بھیج دیا کریں گے۔ عشل خواب اپنے باپ کے لیے ہی تو یہی تھی، اگر اس گار سے باپ کا علاج رک جاتا تو وہ خود معاف نہ کر پاتی، جسے اس قربانی کے لیے تیار کر لیا۔ دیر میں اورحان خانزادہ اور عشل بڑھا دیا گیا۔ خان اس پورے وقت خاموشی سے گڑیا سے کہا رہا، مگر اس نیچی نظروں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، کسی نے نوٹ نہیں کی تھی۔ نکاح کے بعد شگفتہ بیگم عشل اپنے ساتھ لیے واپس گھر آ گئی تھی۔ عشل بالکل خاموش، اس کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہی کمرہ جس میں کیئر ٹیکر کی حیثیت سے داخل ہوتی، آج وہ عمران خانزادہ کی بیوی بن کر آئی تھی۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر عشل اس بات اور رشتہ بدلے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پیچھے ہی اورحان کھیلتا آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آؤ میرے پاس آؤ، اس نے ہمیشہ کی طرح پکارا، مگر آج عشل کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے اور ہتھیلیاں پسینے سے نم تھی۔ وہ ایک سرد آبرتی اس کے قریب جا بیٹھی۔ تمہارے گال کیوں لال ہو رہے ہیں؟ اورحان نے شرارت سے اس گالوں کو چھوا۔ نہیں ہوا۔ عشل نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا۔ اورحان کے چہرے پر ایک خیز مسکراہٹ آئی، اس نے فوراً چھپا لیا۔ کھانا کھانا ہے؟ اورحان نے اپنا کھلونا سائیڈ ہوئے کہا۔ عشل نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا بیگ رکھ کھانا لینے چلی گئی۔ اورحان اسے جاتے دیکھ مسکرایا۔ تم اتنی معصوم ہو، آخر تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہو؟ وہ بیڈ پر نیم دراز گیا۔ تھوڑی دیر بعد عشل کھانا لے کر آئی اور ہمیشہ کی طرح اسے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ وہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار تھی کہ اس نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ نوالہ لیتے وقت اورحان کتنی بار اس اوروں کا لمس محسوس کر چکا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ برتن رکھ کر آئی اور عادت کے مطابق صوفے پر لیٹنے لگی۔ اورحان کی پکار پر وہ ہڑبڑا، تم وہاں کیوں؟ میں نے تم سے شادی کی ہے، تم میرے ساتھ لیٹو گی؟ عشل کی آنکھیں سے پھیل گئی۔ ہاں میں آ رہی ہوں۔ اس نے اپنا ہی اتارا اور سائیڈ پر رکھ دیا۔ آج پہلی بار اس نے سوتے وقت حجاب نہیں تھا۔ اس کے گھنے کالے ابشار جیسے بال پر پھیل گئے۔ اورحان نے فوراً نظریں پھیر لی، گیلری سے باہر دیکھنے لگا۔ عشل نے نوٹ کیا کہ اورحان کا دیکھنے کا رویہ بدل گیا ہے۔ وہ تھوڑے فاصلے پر تھی کہ اورحان نے آگے بڑھنا سر اس سینے پر رکھ دیا۔ مجھے ایسے سلائیں۔ اس کی آواز میں اچانک ایک گہری سنجیدگی تھی۔ عشل کانپتے ہاتھوں سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ عشل کی گہری اور پرسکون سانسوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی اور نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور تکیے پر اپنا سر ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ چاند ہم روشنی اس کے چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ عشل کی گوری رنگت چاندنی میں مزید نکھر گئی تھی۔ اس کی گھنی لمبی گالوں پر ہلکا سا سایہ کیا ہوا تھا۔ اس کے ریشمی بال تکیے پر بکھرے کسی خوابناک منظر کا پتہ تھے۔
اس کے باوجود اٹھتی بھینی خوشبو اور ان کے حواس پر چھانے لگی۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی میں ایسا کھویا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلی صبح ایشل کی آنکھ کھلی تو سامنے اورہان کا چہرہ تھا۔ وہ فوراً اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اورہان نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ وہ پلٹی کہ اورہان کی کڑک آواز گونجی۔ ناشتہ ملازمہ لے آئے گی۔ اس کی آواز میں غصے اور سنجیدگی پر ٹھٹک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو فوراً الماری کے اوپر کھلونے کی طرف اشارہ۔ مجھے وہ یہ۔ ایشل نے سر ہلایا، کھلونا اتارنے لگی۔ ہاتھ نہ پہنچا تو اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور سٹول پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے باوجود ہاتھ اوپر نہ پہنچ پایا اور اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک ایشل کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی۔ اورہان نے بجلی کی سی پھرتی سے آگے کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ایشل اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اورہان کے چہرے پر وہی خیز مسکراہٹ آئی اور اس نے جھک ایشل کے لبوں کا ایک گہرا بوسہ لیا۔ ایشل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسے اس کی بالکل توقع نہ تھی۔ ایک ذہنی مریض کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ وہ جھٹکے سے اس کے پاؤں سے نکلی اور روتے ہوئے کھلونا اس کی طرف اچھالا۔ اورہان نے مہارت سے اسے کیچ کیا، ایک طرف پھینک کر ایشل کی طرف رونے لگا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے عمران صاحب کی آواز آئی۔ تم نے مجھے کھلونا مارا؟ تم گندی ہو، بہت گندی ہو۔ اورہان فوراً اپنے پرانے بچگانہ لہجے میں واپس آ گیا۔ ایشل حیران رہ گئی کہ ابھی کچھ سال پہلے جو شخص اتنا سنجیدہ تھا وہ اچانک بچہ بن گیا۔ اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ ناٹک ہے یا حقیقت۔ اچھا سوری۔ وہ آگے بڑھی اور اسے چیخنے لگی جبکہ اورہان رونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ میں دروازہ چچا آئے ہیں، ایشل نے اسے پوچھا۔ وہ منہ بسور کر بیڈ پر جا بیٹھا۔ ایشل نے اپنا حجاب ٹھیک کیا اور دروازہ کھول دیا۔ عمران صاحب اندر آئے اور اورہان سے بات لگے۔ ایشل نے موقع غنیمت اور کمرے سے باہر اورہان سے نظریں رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کے دل میں کیا ہے۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں آئی تو اورہان ہی منہ بسورے بیٹھا۔ اس نے کہاں تھی تم؟ اورہان نے اسے پاس آنے کا کیا۔ ایشل خاموشی سے اس کے قریب جا بیٹھی۔ میں کچھ کام کا کر رہی تھی۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ لیٹو، مجھے جانا ہے، اورہان نے اپنی مخصوص ٹون میں کہا۔ ایشل گئی تو اور نے اپنا سر اس سینے پر رکھ دیا، مگر آج اس اورہان کے وجود میں ایک عجیب سی تپش اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ وادیوں میں قدم رکھنے والے تھے کہ اچانک اورہان دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کسی نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے تکیہ رکھ دیا تھا۔ اورہان نے پوری قوت سے اندھیرے ہاتھ مارا جو سامنے والے کے منہ پر لگا اور وہ شخص زمین بوس ہو گیا۔ اورہان نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے کمرے کی لائٹ آن کی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اورہان اور ایشل دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے امام صاحب کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں پستول تھی۔ چاچا آپ؟ اورہان کی آواز میں کرب تھا۔ اسے جس پر سب سے زیادہ یقین تھا وہی کا قاتل نکلا۔ اب دولت کی لالچ اتنے اندھے ہو گئے، اپنے بھائی کو مار دیا اور اب مجھے؟ امام صاحب نے سرد مہری سے کہا۔ ہاں، نہیں مارا شاہنواز کو۔ اسے لگتا تھا کہ جائیداد پر صرف تمہارا حق ہے۔ اسی لمحے گفتہ بیگم کی بہن اور اس کا شوہر امجد داخل ہوئے۔ گفتہ بیگم کو رسیوں سے باندھ رہا تھا۔ ایشل نے تک کر شگفتہ بیگم کو کہا، شرم چاہیے آپ لوگوں کو۔ وہ دھاڑی عمران، جو کام سوتے میں نہیں ہو اب کرو، باقی اس عورت کو ٹھکانے لگاتے ہیں، شگفتہ بیگم کی بہن نے چیخ کر کہا۔ عمران صاحب نے گن اورہان کے ماتھے پر تان لی۔ ایشل کی چیخ نکل کر عین اسی وقت پولیس کے سائرن گونجے۔ عمران صاحب اکھڑے۔ پولیس کو بلایا؟ عمران صاحب میں نے بلایا ہے۔ اگر میں اسے اپنی بیوی کا ساتھ تھا اس لیے میں جاننا اس کے اور کون ملا ہوا۔ اس نے فائزہ بیگم کی کہا، دوائیاں میں نے نہیں بتائی، فائزہ قاتل کو ملی ہے۔ اگر تھا کہ تم رات کے پیچھے شانوار دو پہلے ہی اڑا لیتا، لیکن افسوس ہے مجھے تب معلوم ہوا۔ دونوں مل کے اسپتال گئے اور اس کو بے سمجھ کر اپنا پلان بدلے۔ اورہان ہوش میں نہیں تھا، سمجھ نہیں کون بات ہے۔ وہ وہاں گئے، اس نے آنکھیں کھولا کہ میں اسے آتا ہوں۔ امجد کی سانس میں سا تھا اور جب معلوم ہوا کہ مجھے مارنا چاہتا اور یہ 120 سازش یعنی توازن ناٹک کی اور دیکھو آستین باہر۔ اورہان کرب سے اچھا اس کمرے میں ہوئی۔ اپنے عمران صاحب چلائی، امجد کو لگی۔ اورہان نے پھرتی صاحب سے گن اور پوچھ لیا۔ میں نے عمران صاحب شگفتہ بہن کو گرفتار کچھ پاؤں شگفتہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ اورہان نہیں معلوم کہ بہن سازش ہے۔ اب جائے گا۔ اورہان نے انہیں ایشل کی طرف وہی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ مما آپ آرام کریں، میں ایشل سے بتا ہوں، نے کہا۔ شگفتہ آسماں کے ساتھ اب چلی گئیں۔ ایشل اس سے دور ہونے کی ضرورت ہے۔ آؤ میرے اور اسے نرمی سے بٹھایا۔ ایشل میں یہ تمہیں پہلے بتا تھا،
اس وقت پر یقین نہیں کرتا تھا ہمارا یہ حقیقت اور یہ ہے ان سے محبت ہے۔ عشل سے اسے دیکھا کیا اب کچھ گانا پا کہ ایک کار بے پناہ حقیقت کے لیے نے اب چھڑا تمہارا وقت ہے نے آواز میں کہا۔ اس کی نظر عشل کے سے گڑی تھی۔ مہینوں صبر اپنے جذبات مزید نہیں لگا سکتا۔ صبح ہو محبت پار کروں اس عشل کو اپنی باہوں میں بھر لی۔ عشل زور سے رکنے لگا اور ریحان اس کے دونوں ہاتھ لیا۔ خبر کی روشنی تھی۔ تم ہو عشل ہماری زندگی شروع ہے اور پیشانی وال بوسہ دی اور اسے کھینچ لیا۔ عشل لیا اس کے گرد جار تھا وہ اب حفاظت اٹبت کا تھا کہ لمس تھی جس نے ایک خوف کے خام اپنا سر اور ریحان کی ٹکا دی۔ یہ جان کہ آلو کے